حضرات محترم، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرما دیا، مولا نے آ کے اپنی تلوار سے ایک کو دھکا دیا، لوگ پیچھے ہٹے۔ جب پیچھے ہٹے ہوتا یہ ہے کہ جب زور لگایا مولا نے تو تھوڑی دیر کے بعد وہ دیسی تلوار تھی ٹوٹ گئی۔ پھر آپ نے نیزہ نکال لیا، نیزے پر روکا، نیزے کے صورت میں پیچھے کر رہے ہیں مولا، بہرحال اب بھی لوگ پیچھے جا رہے تھے۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ کسی نے وار کر دیا تو نیزہ ہی آپ کا کاٹ دیا گیا۔ جب نیزہ بھی مولا کا کٹ گیا تو اب ہاتھ تو خالی ہو گیا، دیسی تلوار تھی ٹوٹ گئی، اب کیا کیا جائے؟ سرکار مولا کائنات واپس آئے اور مدینہ والے تاجدار کے پاس آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ نے جو تلوار لگائی ہوئی ہے اس کو مجھے دے دیجئے تاکہ میں ایک جنگ کروں اور آپ دیکھیں۔ سرکار کھڑے ہوئے ہیں، علی کو دیکھ رہے ہیں، کچھ بول نہیں رہے ہیں۔ مولا نے پھر سے سوال کیا یا رسول اللہ وہ لوگ آگے بڑھیں گے، جلدی سے تلوار دیجئے۔ ابھی بھی آپ کا خاموش کھڑے ہیں، یا رسول اللہ جلدی کریں، وہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، تلوار اپنی دیجئے۔ جیسی تیسری مرتبہ کہا، سرکار مسکرائے، جبرائیل امین آئے، ایک کشت میں اس کے اوپر ایک پردہ پڑا ہوا تھا، اس پردے کو ہٹا کے رسول اللہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے علی کے لیے جنت سے ذوالفقار بھیجی ہے۔ یا رسول اللہ، سرکار نے فرما دیا علی لو، تمہارے لیے اللہ نے تحفے میں تلوار بھیجی، اس کا نام ہے ذوالفقار۔ اب تو وہاں سے اب اسے ٹوٹنا تو ہے نہیں، اس کا کاریگر کوئی اور ہے۔ بہرحال جب یہ تلوار مولا کو ملی اور آپ کو جنگ کرنا ہوا تو ساتھ ہی ساتھ ایک سوال ذرا پہلے کر لوں تاکہ اور ذہن صاف ہو جائے، جہاں لوگ سن رہے ہیں ان کا بھی ذہن تھوڑا سا صاف ہو جائے۔ وہ یہ ہے جناب والا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے جنت سے تلوار بھیج دیا، کس کو بھیجا؟ علی کو بھیجا۔ اب آج کے ماحول میں جب کسی ملک سے کسی ملک کی کوئی جنگ ہو جاتی ہے، بیرونی ممالک میں جہاں سے بھی جنگ ہو جاتی ہے، تو جب جنگ ختم ہو جاتی ہے تو بعد میں کمیٹی بیٹھتی ہے پتہ لگانے کے لیے کہ اس ملک کو کس کس نے ہتھیار دیا ہے، کس کس نے سپلائی کیا ہے۔ تو اگر زبردست ہے سامنے والا تو اس کے اوپر پابندی لگاؤ، اور اگر وہ زبردست ہے جس نے سپلائی کیا ہے تو چپ چاپ لوٹ چلو۔ بہرحال یہ پتہ لگایا جاتا ہے۔ تو اب ایسے میں جب اللہ رب العزت نے علی کے لیے تلوار بھیج دیا تو تلوار آئی کہاں سے؟ تو آپ کہیں گے اللہ نے بھیجا۔ پتہ یہ چلا کہ علی کی جنگ میں اللہ بھی شامل تھا۔ جملہ دیکھیں گا، علی کی جنگ میں اللہ بھی شامل تھا۔ وہ شامل تھا نہیں تھا، تلوار وہاں سے آئی ہے، ہتھیار وہاں سے سپلائی ہوا ہے، تو اللہ اس میں شامل ہو گیا۔ اب پتہ چلا یہ ملک کا بادشاہ نہیں ہے بلکہ کائنات کا مالک ہے۔ جب وہ ان کے ساتھ ہو گیا تو اب آج اس وقت سے لے کر اس کے بعد سے آج تک صبح قیامت تک جتنے بھی لوگ علی کائنات سے لڑیں وہ سمجھ لیجیے علی سے نہیں بلکہ اللہ سے جنگ کر رہے ہیں، علی سے نہیں بلکہ اللہ سے جنگ کر رہے ہیں۔ بہرحال حاضرین کرام، پھر آپ سمجھ لیجئے کہ مولا کائنات آگے بڑھے اور تیزی کے ساتھ آپ نے حملہ کرنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے جنگ ختم ہو گئی، سارے کافر وہاں سے بھگے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مولا کائنات نے اٹھایا اور پھر لے کے آگے۔ جب سارے لوگ لے کے آگئے تو وہاں سے بھگے بھی تھے، وہ بھی آپ حضرات نے بارہا سنا ہے، بڑے بڑے لوگ بھگ گئے تھے۔ اچھا ہاں، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ بھاگنے والوں میں سب سے پہلے جو رسول اللہ کی خدمت آئے وہ میرے خدمت میں آئے وہ میرے بابا ابو بکر تھے۔ کیوں بھاگے رہے بھی؟ کسی ایک کو ٹارگٹ نہ کیا جائے، دیکھا جائے کہ کتنے لوگ بھگے تھے، بڑے بڑے سب بھگ گئے۔ اچھا جب سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عمر آئے، سرکار مولا کائنات بھی تشریف فرما ہے وہاں، عمر آئے، یا رسول اللہ معذرت چاہتا ہوں۔ تو کہا بھگے کیوں تھے؟ کہا یا رسول اللہ جب میں نے جنگ میں سنا، ایک اعلان سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، تو میں نے سوچا جب میرا سردار ہی نہیں، جب میرا آقا نہیں تو کس کے لیے جنگ کیا جائے، میں اس خوف سے وہاں سے بھگ گیا۔
ٹھیک ہے جناب۔ علی کائنات سے سرکار پوچھ رہے ہیں علی تم نے بھی یہ آواز سنی تھی؟ مولا فرماتے ہیں ہاں یا رسول اللہ میں نے بھی یہ آواز سنی تھی۔ کہا پھر تم کیوں نہیں بھگے؟ اب ذرا جملہ سننا، مولا نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میں نے یہ سنا کہ میرا آقا شہید ہو گیا تو میں نے یہ طے کر لیا کہ جب میرا آقا نہیں ہے تو علی تو دنیا میں رہ کے کیا کرے گا، اس لیے بڑھو آقا کے دشمنوں کو قتل کر دے۔ ان قریب تھا کہ تمام لوگوں کو میں قتل کر دیتا، اتنے میں یا رسول اللہ آپ کی صدا آ گئی اور پھر میں نے آپ کو دیکھا، میں واپس آپ کے قریب آ گیا۔ پتہ یہ چلا کہ یہ جنگ احد ایسی نہیں احد ہے بلکہ اس میدان میں کیا کیا ہوا ہے پوری تفصیل کے ساتھ اگر تاریخ بیان کی جائے تو آپ حضرات کے سمجھ میں آئے گا کہ احد میں کیا ہوا تھا۔ بس ایسی شعروں میں اور دوسرے مقررین سے سنا جاتا ہے بدر ہوئی، احد ہوئی، خیبر ہوا، خندق ہوا بھیا، لیکن کیسے کیسے ہوا، کیا کیا ہوا، ذرا اس کے حالات بھی تو بتا۔ حالات بتانا پڑے گا۔ آئیے بڑی تیزی کے ساتھ، یہی علی کائنات ہے جن کا شہزادہ، کون سا شہزادہ؟ مولا عباس علمبردار۔ مولا عباس میدان کربلا میں، بالکل آخری مرحلے پہ آ رہا ہوں، مولا عباس میدان کربلا میں حسینی پرچم کو لیے ہوئے اور آپ علمدار بنے ہوئے ہیں، علم حسین کو لہرا رہے ہیں اور ادھر ادھر خیموں کی طرف بھی نگاہ بنائے ہوئے ہیں، کہیں آگے پیچھے سے کوئی نہ آ جائے، ہر طرف سے مولا عباس کی حفاظت کا کام چالو ہے۔ ایسے میں ایک آواز دی جاتی ہے، حضرت سیدہ فضہ نے آ کے کہا یا میرے آقا حسین ذرا عباس کو بلا دیجئے۔ کیوں بلا دیا جائے، کیا ضرورت ہے، وہ تو عالم حسین کو لیے ہوئے چل رہے ہیں، وہ علمبردار ہیں، ان کی ضرورت کیا آ گئی خیمے میں؟ کہا میں نہیں، سیدہ زینب نے بلایا ہے۔ جیسی سیدہ زینب کی بات آ گئی مولا حسین بھی خاموش ہوئے اور کہا ٹھیک ہے، گئے اور جا کے کہا دیکھو کیا بات ہے، تمہیں خیمے میں بلایا جا رہا ہے۔ مولا عباس بڑی تیزی کے ساتھ گھوڑے سے اتر کر خیمے کے اندر داخل ہونے والے ہی تھے کہ حضرت سیدہ زینب سامنے آ گئی۔ سیدہ زینب نے سلام پیش کیا، مولا عباس نے نظروں کو جھکایا، ان کے قدموں کو بوسہ دیا اور بوسہ دینے کے بعد فرمایا اے آقازادی، اے آقازادی فرمائیں آپ نے کیوں مجھے یاد کیا ہے؟ حضرت سیدہ زینب فرماتی ہے نہیں میں نے نہیں بلایا ہے بلکہ آپ کی بھتیجی سکینہ نے بلایا ہے۔ اس سے پہلے بھی، اس جنگ سے پہلے بھی کئی مرتبہ مولا حسین یہ یزیدی لشکروں کو تمام کو پیچھے کر چکے ہیں، تمام کو واصل جہنم کر چکے، بغیر جنگ کیے ہوئے میدان میں آتے تھے، جو ادھر ادھر ملتا تھا یا خیمے کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا تھا اسے قتل کر دیا کرتے تھے، اسے واصل جہنم کر دیا کرتے تھے۔ یہاں کا معاملہ یہ آ گیا کہ آپ نے جنگ تو کی نہیں ہے، جنگ کرتے تو نقشہ کچھ اور ہوتا، لیکن جنگ کیا نہیں مولا عباس نے۔ بس اب یہاں بھی جنگ کے لیے آپ کو روکا جا رہا ہے۔ بس فوراً شہزادی سکینہ آئی ہے اور چچا کو سلام عرض کیا، چچا نے سلام قبول کیا اور فرمایا اے میری آقازادی حکم فرمائے کس لیے آپ نے مجھے یاد کیا؟ جیسی کہا حکم فرمائے کس لیے آپ نے مجھے یاد کیا؟ شہزادی سکینہ چونکہ پیچھے ہاتھ کیے کھڑی ہوئی تھی، دھیرے سے آہستہ سے ہاتھ کو آگے کیا اور آپ کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا مشکیزہ تھا اور کہا اے میرے چچا یہ مشکیزہ ہے، پانی بالکل نہیں ہے، اسے آپ لے لیں اور جا کے پانی لے آیا۔ کس لیے پانی لانا ہے؟ اس لیے ہم اپنے لیے نہیں مانگ رہے چچا، ہم اپنی ماں شہربانو ام لیلہ ام نبات کے لیے نہیں مانگ رہے ہیں، ہم علی اکبر کے لیے نہیں مانگ رہے ہیں، ہم کسی اور کے لیے نہیں مانگ رہے، بلکہ ہمارا بھیا علی اصغر اس کو پیاس کی اس قدر شدت ہے کہ اکثر اس کی آنکھیں پلٹ جاتی ہے، وہ بے چین ہو جاتا ہے، لہذا آپ تھوڑا سا پانی میرے اصغر کے لیے لا دیں۔ مولا عباس نے لیا مشکیزے کو اور آپ گھوڑے پر سوار ہوئے، ابھی آپ کے پاس نیزہ بھی ہے، ابھی آپ کے پاس خنجر بھی ہے، ابھی آپ کے پاس تلوار بھی ہے، ساری چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں۔ اور اس کے بعد مولا عباس چلے، جو ہی چلتے ہیں سلام پیش کر کے اور یہ عریضہ پیش کرتے ہیں اے آقازادی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ تمہارا چچا تمہارے لیے پانی لے کر ہی آئے گا ورنہ نہیں آئے گا۔ یہ لفظ بڑا اہم، آئے گا تو پانی لے کر آئے گا ورنہ نہیں آئے گا، اور وعدے کے پکے ہیں مولا عباس، بولو ہے یا نہیں؟ بس ابھی آپ حضرات کو بتاتا ہوں کہ وعدہ کس طرح آپ نے نبھایا ہے۔ مولا عباس جو ہی تھوڑا سا آگے بڑھے، امام علی مقام نے دیکھا کہاں جا رہے ہیں؟ سیدہ فضہ کہتی ہیں
جا رہے ہیں پانی لینے کے لیے. آئے ہائے جیسی کہا پانی لینے کے لیے, مولا حسین سمجھ گئے کہ اگر میرا بھائی پانی لینے کے لیے جا رہا ہے اور اس کو چاروں طرف سے لوگوں نے گھیرا تو آج جتنے یزیدی میدان میں ہیں سب ایک ہی وقت میں ختم ہو جائیں گے, تو پھر مجھے جو شہید کرنے والا ہے, جس کی وجہ سے مجھے شہادت ملنی ہے, وہ کہاں جائے گا؟ یکے بعد دیگرے معاملہ تھا. اب یہ سب جاننے والے لوگ تھے, سب کچھ ان حضرات کو خبر تھی کہ کیا ہوگا, کیسے ہوگا, کیسے ہوگا, کیسے ہوگا. ہم لوگ صرف واقعات سن لیتے ہیں, لیکن اس کو بھی ذہن میں رکھا جائے کہ یہ حضرات سب کو جانتے تھے. اس لیے مولا حسین نے چاہا کہ روکیں, لیکن روک نہیں سکے. جلدی سے خیمے کی طرف بڑھے اور حضرت سیدہ زینب سے فرمایا, زینب میری بہن جاؤ دیکھو عباس پانی لینے جا رہا ہے. تو کہا ہاں بھیا عباس پانی لینے جا رہا ہے. کہا جب عباس پانی لینے جا رہا ہے تو اسے نیزہ اور تلوار اور خنجر کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے کہو بابا علی کی تلوار دے دے. کہا مولا آپ ہی جا کے روک لے, آپ بھی تو ان کے آقا ہیں, وہ آپ کا بھی تو حکم مانتے ہیں. حضرت امام علی مقام نے روتے ہوئے حضرت سیدہ زینب سے فرمایا تھا, میں اب نہیں روک سکتا, اس لیے کہ جب میرے بابا علی کی شہادت ہوئی تھی تو بھیا حسن نے انہیں روک لیا تھا, اور جب بھیا حسن کی شہادت ہوئی تھی تو میں نے روکا تھا. جب مدینے سے چلنا ہوا اس وقت بھی میرا عباس بھی بھرا پڑا تھا, میں نے اسے سمجھایا تھا. جب وہ راستے میں آیا تھا پھر میں نے بھی اسے سمجھایا تھا. جب وہ مکے میں تھا میں نے کہا تھا احرام کھولو یہاں سے چل دو, میں نے ہی اسے روکا تھا. بہرحال راستے بھر کی صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئے ساری جگہ میں اسے روکتا رہا. جب یہاں آ کے ہم نے خیمہ نصب کیا اور لوگوں نے چاہا کہ یہاں سے خیمے کو ہٹا دیا جائے, ایسے میں میرے بھائی عباس نے ایک لکیر کھینچ دی تھی اور کہا تھا ٹھہرو. میں نے ہی کہا تھا اے عباس خیمے وہاں سے ہٹا لو. ہر مقام پر میں عباس کو روکتا رہا ہوں, اس لیے مجھے حیا آ رہی ہے. اے زینب آپ چلی جائیں. سیدہ زینب تیزی کے ساتھ بڑھی اور جلدی سے جا کے آواز دیا. مولا عباس نے گھوڑے کو روکا, جلدی سے گھوڑے سے اترے اور گھوڑے سے اترنے کے بعد شہزادی زینب کے قدموں پہ بوسہ دیتے ہوئے فرمایا, حکم فرمائیں آقا زادی. گردن جھکی ہوئی ہے. کیوں گردن جھکی ہوئی ہے؟ اس لیے گردن جھکی ہوئی ہے میرے بھائیوں کہ یہ آپ کا طریقہ جو بھی ہے وہ سب حضرت فاطمہ عرف عام میں ام البنین نے آپ کو اپنے دودھ کے ساتھ پلا دیا تھا. وفاداری, شرمساری, انکساری, عاجزی کس کے لیے؟ صرف ان ذاتوں کے لیے, ہر کسی کے لیے نہیں. یہ آقا ہے, یہ تمہارے آقا ہے, یہ تمہارے آقا ہے. واقعہ شاید آپ حضرات نے سنا ہو میرے بھائیوں. وہ وقت بھی یاد آ رہا ہے جب مولا عباس کی ولادت ہو گئی تھی تو اکثر کی فطرت ہوتی ہے کہ اگر گھر میں کوئی چھوٹا بچہ ہو جائے, ولادت اس کی ہو جائے اور وہی چھوٹا ہوتا ہے تو نانا بھی آ کے اسے پیار کرنے لگتے ہیں, دادا بھی آ کے اسے گود میں اٹھا لیتے ہیں, چچا بھی آتے ہیں, وہ بھی بھیا بھی آتے ہیں, وہ بھی بہن بھی آتی ہے, وہ بھی ماں آتی ہے, وہ بھی خالہ آتی ہے, وہ بھی. یہ ایک فطرت ہے ہر گھر میں. چھوٹے بچے کے ساتھ لوگوں کی فطرت جڑی ہوئی ہے, وہ ہمیشہ اس کو پیار دیتے رہتے ہیں. ٹھیک اسی طرح سے مولا عباس کی جب آمد ہو گئی تھی تو یہی شہزادیاں ہیں, شہزادی زینب ہے, ام کلثوم ہے, رقیہ ہیں, یہ اٹھا کے اپنے گھر پہ لے جاتی تھی مولا عباس کو اور وہیں پورا دن رکھتی تھی, ان سے کھیلتی تھی, پیار کرتی تھی اور شام کو پھر حضرت ام البنین پہ پہنچا دیا کرتی تھی. ایسے میں ہوتا کیا ہے میرے بھائیوں کہ ایک دن جب چلنے لگ گئے مولا عباس اور اس کے بعد وہ شہزادیوں کے گھر گئے, جیسی واپس آئے شہزادی نے لا کے دروازے پہ چھوڑا, سلام کیا اور کہا بھیا جائیں آپ. جیسی گھر میں داخل ہوئے, قربان جاؤ میرے بھائیوں, حضرت ام البنین نے فرمایا تھا عباس. مولا عباس ٹھہر گئے. جی امی جان. کہاں گیا تھا؟ امی جان بہنوں کے پاس گیا تھا, بہنوں کے گھر گیا تھا. فوراً ام البنین نے فرمایا خبردار, تو بہن کسے کہتا ہے؟ وہ ہے جو اپنے بھائیوں سے پردہ کرتی ہے, تو ان کو اپنی بہن کہہ رہا ہے. نہیں, وہ بہن نہیں بلکہ تیری آقا زادی ہے, تو ان کا غلام ہے, تو ان کا نوکر ہے. وعدہ کر آج کے بعد سے تو ان کی گود میں نہیں جائے گا اور ان کے سامنے اپنی نگاہوں کو نہیں اٹھائے گا. یہ اس وقت کا پیغام تھا مولا عباس کے لیے, جس کو اسی وقت سے
مولا عباس نے اپنے سینہ و دل میں بسا لیا تھا، اپنے دل دماغ میں بسائے ہوئے تھے، اور اس کے بعد سے کبھی بھی شہزادی زینب یا ام رقیہ ام لیلا کے سامنے کبھی بھی آپ نے اپنی نگاہوں کو اٹھایا نہیں، بلکہ جب بھی آتے تھے تو ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے تھے سمجھ کر۔ آج یہاں ہاتھ رکھا، فرمایا آقا صاحب کیا حکم ہے؟ سیدہ زینب نے فرمایا جا رہے ہیں آپ پانی لینے کے لیے، پھر کیا ضرورت ہے تلوار لے کے جانے کی؟ بابا علی کی تلوار آپ واپس کر دیں، آپ رکھ دیں، لائیں مجھے دے دیں۔ شہزادی کا حکم ہے، آقازادی کا حکم ہے۔ شروع سے جو تعلیم ملی ہے، اسی لیے بیچ میں ہم نے آپ کو یہ واقعہ سنا دیا تھا کہ بات بالکل کلیئر رہے، سمجھ میں آتی رہے کہ وہ وہاں سے جو لے کے آئے ہیں شہزادی کا حکم تھا، انکار نہیں کر سکے۔ آپ نے تلوار ان کے حوالے کر دیا، خنجر ان کے حوالے کر دیا، صرف کہا خالی ہاتھ جائیں، کہا نہیں آپ نیزہ لے جائیں۔ نیزہ لے کے میرا مولا عباس پانی کی طرف چلا اور میدان کو چیرتے ہوئے، اور جو بھی یزیدی سامنے آتا تھا اسے واصل جہنم کرتے ہوئے مولا عباس نہر القما پہ جا پہنچے۔ نہر القما کے اندر آپ نے گھوڑے کو اتارا اور اس کے بعد جا کے وہاں آپ نے مشکیزے کو اچھی طرح سے بھرا۔ اچھی طرح سے مشکیزے کو بھر لینے کے بعد وہیں کھڑے کھڑے کو اس کے منہ کو کس کے باندھا، اور جب باندھ لیا پھر اس کے بعد آپ حضرات نے سنا ہے کہ چلو میں پانی اٹھایا، اب چلو میں پانی لیا۔ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ شہزادی سکینہ کی یاد آ گئی، ان کی پیاس یاد آ گئی۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ جملہ نہ سنیں آپ حضرات، شہزادی سکینہ کی نہیں بلکہ مولا عباس جانتے تھے کہ یہ پانی نہ وہاں پہنچنا ہے، نہ مجھے لے کے جانا، نہ اس پانی کو کوئی استعمال کرے گا۔ آپ کہیں گے یار پانی کیوں نہیں کوئی استعمال کرے گا؟ بس اتنی سی بات سمجھ لیجئے کہ اس پانی میں حضرت امام مسلم کے دونوں شہزادوں کا خون ملا ہوا تھا۔ حضرت امام مسلم کے دونوں شہزادوں کو، معصوموں کو جب شہید کیا گیا تھا تو سر تو ظالم لے کے چلا گیا تھا ابن زیاد کے پاس، اور بدن کو نہر فرات میں پھینک دیا تھا۔ نہر فرات کو چھوٹی نہیں ہے، جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہاں سے کہاں تک بہی ہوئی ہے، بہت بڑی نہر ہے وہ نہر نہیں باقاعدہ ندی ہے۔ ہمارے آپ کے یہاں ٹیڑھی ندی ہے، ادھر جاؤ تو ملتی ہے، ادھر جاؤ تو ملتی ہے، وہاں چلے جاؤ تو ملتی ہے، لیکن وہ ایک دم ٹیڑھی میڑھی نہیں بہی ہے، بہت سیدھے انداز میں بہی ہے۔ اور کہاں سے کہاں تک سمجھ لیجئے کہ صفین جب ہوئی تھی تو وہاں بھی وہی فرات تھی۔ بس آپ اندازہ لگا لیں کہ مولا صفین لڑ رہے ہیں، نہروان لڑ رہے ہیں، جمل لڑ رہے ہیں، اور اس کے بعد کربلا ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ جہاں جہاں بھی آپ جاتے ہیں آپ کو نہر فرات مل جاتی ہے ان حضرات کے سامنے۔ تو بہرحال یہ فیصلہ ہو گیا کہ نہر فرات کا پانی تو پینے نہیں ہے، بس آپ نے لیا اور اس کے بعد پانی کو پانی پلا دیا، پانی کو پانی پلا دیا، پانی کے منہ پر یوں کہوں کہ پانی مار دیا مولا عباس نے، جس کو میں نے پہلے شعر میں سنایا تھا، آپ حضرات کو مارا۔ اور اس کے بعد آپ نے اعلان فرمایا اے یزیدیو دیکھو، تم کیا سمجھتے ہو کہ پانی دریا ہمارے قبضے میں نہیں ہے؟ دیکھ لو دریا ہمارے قبضے میں ہے، ہم چاہیں تو پوری دریا اٹھا کے لے کے چلے جائیں، لیکن یہ پانی ہمیں نہ پینا ہے، نہ ہمارے آقاؤں کو پینا ہے، نہ ہماری آقازادیوں کو پینا ہے۔ اس پانی سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے، اس لیے کہ تم ظالموں نے اس پانی پہ قبضہ کر رکھا ہے۔ بس دکھانا مقصد یہ تھا کہ دیکھ لو تم 22,000 کی لشکر لے کے کھڑے ہو، لیکن تنہا میں عباس آ کے نہر فرات سے پانی بھر رہا ہوں، اور بھر لیا ہے، اور اس کے بعد پینے کا بھی اشارہ کر دیا، چاہوں تو میں پی لوں لیکن پینا نہیں ہے۔ وہاں آپ نے پیغام پہنچایا، اور اس کے بعد آپ پھر باہر نکلتے ہیں، گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور مشکیزے کو سامنے لیتے ہیں، اور علم حسین کو پھر سے بلند فرماتے ہیں، اور وہاں سے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسی مولا عباس چلتے ہیں، اب پیچھے سے جو ٹیلوں پر ظالم کھڑے ہوئے تھے، یزیدی کھڑے ہوئے تھے، ان لوگوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ اگر یہ یہاں سے نکل گئے تو کیا ہوگا؟ پانی تو پہنچ جائے گا، پانی تو ان کو مل جائے گا، پانی اگر ان لوگوں نے پی لیا تو بھوکے پیاسے کئی دن کے ہیں، تب یہ عالم ہے، اگر پانی پی لیں گے تو عالم کیا ہوگا؟
ایسے میں ان لوگوں نے مشورہ کیا اور اس کے بعد ان کے سردار نے کہا تو پھر حملہ کر دو۔ چاروں طرف سے مولا عباس پر تیروں تلواروں کی بارشیں شروع ہو گئی۔ آخرکار مولا عباس کے سامنے جو آتا تھا نیزے پر آتا تھا۔ مولا عباس نے نیزوں کے حوالے سے نہ جانے کتنے یزیدیوں کو واصل جہنم کیا اور اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے آگے بڑھتے چلے آئے۔ پھر ایک مقام آتا ہے میرے بھائیوں، آپ لوگ جو گئے ہوں گے دیکھا ہوگا، میں نے تو دیکھا جس مقام پر مولا عباس کے بائیں بازو کو شہید کیا گیا تھا، اس مقام کو میں نے دیکھا۔ بہرحال میرے بھائیوں جب وہاں بایاں بازو آپ کا شہید ہو گیا، لگام آپ کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ اب چونکہ ایک ہاتھ سے علم حسین ہے، داہنے ہاتھ میں علم حسین ہے اور مشکیزہ تھا، پھر لگام بھی تھی، کیا کیا جائے، ایک ہاتھ بازو سے نکلا ہوا ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس میرے بھائیوں، ذرا غور کرو مولا عباس کی بہادری پر کہ ہاتھ پوری طرح سے کٹا نہیں تھا، کچھ کھال لٹکی ہوئی تھی جس کی وجہ سے آپ کو نیزہ چلانے میں وہ ہاتھ بار بار ہل جاتا تھا، ادھر ادھر آ جاتا تھا، دقت ہوتی تھی۔ مولا عباس نے گھوڑے پر اپنے پیر سے اس ہاتھ کو دبا کے کھینچا اور اسے نکال کے باہر پھینک دیا۔ قربان جاؤں مولا عباس صاحب کے اس جذبے پر کہ آپ نے حسین پاک کو ان کے گھر والوں کے لیے جو وفاداری نبھائی ہے، یہی وجہ ہے کہ آج ساری کائنات میں وفا اگر جانی جاتی ہے تو آپ کے نام سے جانی جاتی ہے اور یقیناً آپ کے نام سے ہی جانی جاتی رہے گی۔ مولا عباس نے اس طرح سے میرے بھائیوں جنگ کیا، پھر اس طرح سے آپ آگے بڑھتے ہیں، کہیں اور یزیدیوں کو واصل جہنم کرتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ مقام بھی آ جاتا ہے کہ جہاں پر دور دور سے نشانے کے ساتھ تیروں کی بارش ہوئی۔ اب جب تیروں کی بارش نیزے پر ہوئی، چونکہ نیزہ کیا نام ہے، مشکیزہ آگے لیے ہوئے تھے مولا عباس، ایسے میں جب مشکیزے پر ہوئی، مشکیزہ چھلا اور پھر وہ پانی جو تھا اس کو کربلا کی زمین نے جذب کر لیا، پانی تو ختم ہو گیا۔ مولا عباس کی آس ٹوٹ گئی، میں نے کہا تھا پانی لے کے آؤں گا تو آؤں گا ورنہ نہیں آؤں گا، میں آپ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ بس مولا عباس کی حالت دگرگوں ہونے لگی۔ تھوڑی دور اور آگے بڑھتے ہیں، اس کے بعد ایک ظالم آیا، اس نے بھی آگے دوسرا بازو شہید کر دیا۔ جب دوسرا بازو شہید ہو گیا پھر بھی مولا عباس پیچھے نہیں ہٹ رہے، آپ نے جلدی سے مشکیزے کو جو بھی اس میں بچا کچا دو چار قطرے پانی رہ گئے ہوں گے اس کو آپ نے دانتوں میں دبایا اور مشکیزے کے نیچے علم حسین کو لے کے اس پہ بھی آپ نے دانت لگایا، دوسرا دانت آپ نے لگام پر لگایا اور اس کے بعد پھر سے آگے گھوڑے کو بڑھا دیا کہ اتنے میں ایک ظالم آگے بڑھا اور اس نے آپ کے جبین پاک پر ایک گرز مارا۔ جب گرز مارا تو یہاں سے سر پھٹا اور اس کی وجہ سے جو خون کا فوارہ آیا وہ آپ کی ایک آنکھ میں آ کے پیوست ہو گیا۔ پوری طرح سے مولا عباس کی ایک آنکھ بند ہو گئی، اب ہاتھ بھی نہیں ہے کہ صاف کیا جا سکے۔ ہاتھ بھی نہیں ہے کہ آنسو کے خون کو صاف کیا جائے آنکھوں سے۔ پھر اس کے بعد دیکھتے دیکھتے کیا ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ ایک تیر آتا ہے، مولا کی آنکھوں میں لگ جاتا ہے۔ حضرت عباس کی آنکھوں میں ایک تیر آگے لگا، ہماری آپ کی آنکھوں میں۔ سائیکل چلاتے وقت، موٹر سائیکل چلاتے وقت اگر ایک دھن کا ایک تنکا آ جاتا ہے، گاڑی روک لی جاتی ہے، تڑپ جاتے ہیں، نکالا جاتا ہے، جب تک نکل نہیں جاتا بے چین ہوتے ہیں۔ ایک معمولی سا تنکا آ جائے تو ہم اس پر تڑپ جاتے ہیں۔ اندازہ لگاؤ میرے بھائیوں، اندازہ لگاؤ میری ماں بہنوں کہ مولا عباس کے آنکھوں میں تیر جوا کے لگا ہوگا تو کیا گزری ہو گیا۔ تیر لگا ہوا ہے، ہاتھ ہے نہیں کہ تیر بھی نکال لیا جائے۔ مولا عباس پریشان ہے، ایسے میں چند قدم اور آگے بڑھے اور اس کے بعد گھوڑے سے آپ نیچے آ گئے۔ گھوڑے سے نیچے آئے، اسی مقام پر ٹھہر گئے۔ علم حسین نیچے آیا، شہزادی سکینہ خیمے کی طرف سے دیکھ رہی ہے، فرماتی ہے میری پھوپھی زینب دیکھیں لگتا ہے میرے ابو بڑے قریب آ چکے ہیں، لیکن اتنے قریب آنے کے بعد اب علم کیوں نہیں نظر آ رہا ہے؟ شہزادی زینب توڑتی ہے،
تو اس کے بعد جلدی سے مولا حسین کو خبر دیتی ہیں، ادھر سے مولا عباس کو کاٹتے ہیں، ادرکنی یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے شہزادے میری امداد فرمائیے۔ جلدی سے مولا حسین تشریف لے جاتے ہیں اور جا کے حضرت عباس کو اٹھایا، اپنی پہلو میں ان کے سر پاک کو رکھا، رکھنے کے بعد تیر اپنے ہاتھوں سے نکالا اور اس کے بعد زخم کو صاف کرنے لگ گئے۔ مولا عباس فرماتے ہیں آقا میری بساط نہیں کہ میں آپ کو حکم دے سکوں، لیکن مجبوری ہے، میں چاہتا ہوں کہ جاتے وقت آپ کی زیارت کر لوں، لہذا ایک آنکھ میں تو تیر لگ گیا، یہ آنکھ بیکار ہو گئی ہے، دوسری آنکھ میں میرے خون بھرا ہوا ہے، اگر آقا آپ اپنے ہاتھوں سے اس خون کو صاف کر دیں تو میں بھی آپ کی زیارت کر لوں جاتے وقت۔ مولا حسین نے جو ہی سنا سینے سے اٹھا لیا حضرت عباس کو اور اس کے بعد فرماتے ہیں بھیا عباس تمہارے جانے سے میری قبر ٹوٹ گئی۔ بہرحال اپنے امامے کے پلڑے سے مولا حسین نے حضرت عباس کی آنکھوں سے خون کو صاف کیا، ایک نگاہ اٹھا کے مولا عباس نے مولا حسین کو دیکھا، مولا حسین نے چاہا کہ گود میں اٹھائیں اور لے کے چلیں۔ حضرت عباس فرماتے نہیں میرے آقا مجھے مت لے جائیے گا وہاں، کہا ساری لاشیں خیموں کے پاس ہیں، میں صبح سے اٹھا رہا ہوں، کیا آپ خیمے کی طرف نہیں جائیں گے؟ کہا مولا نہیں مجھے یہی چھوڑ دیں۔ کہا کیوں چھوڑ دیں؟ تو ایک بہانہ حضرت عباس کو نظر آ گیا اور آپ نے فرمایا کہ میں نے شہزادی سکینہ سے وعدہ کیا تھا کہ پانی لے کے آؤں گا تو آؤں گا ورنہ نہیں آؤں گا، اگر میری بھتیجی نے مجھ سے سوال کر لیا چچا پانی کہاں ہے تو میں اسے کیا جواب دوں گا، اس لیے مجھے شرمندگی ہو رہی ہے، لہذا آپ مجھے خیمے پہ نہ لے جائیں یہی چھوڑ دیں۔ لیکن صوفیاء کرام نے اس کی دوسری وضاحت فرماتے ہوئے فرمایا کہ مولا عباس یہ چاہتے تھے کہ میرا آقا مجھے نہ اٹھائے ورنہ غلام کیسا میں رہوں گا، اس لیے آپ نے شہزادی سکینہ کو سامنے رکھا اور یہ بہانہ آپ نے بنایا۔ مولا حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علمبردار کو اسی جگہ پہ چھوڑا۔ آج بھی آپ حضرات فلم اس میں جو ہے کیا نام ہے یوٹیوب وغیرہ پہ دیکھتے رہتے ہیں کہ بین الحرمین کے درمیان ایک طرف مولا عباس کا آستانہ ہے، ایک طرف مولا حسین کا آستانہ ہے۔ بہرحال پھر وہاں سے مولا عباس کو وہی چھوڑا گیا، لیکن ابھی چھوڑا نہیں گیا ہے، ابھی آپ جان آفرین کے سپرد ہونے والی ہے۔ مولا عباس دیکھ رہے ایک آنکھ سے بار بار دیکھ رہے تڑپ رہے اور اس کے بعد فرماتے ہیں اے میرے آقا حسین، اے میرے آقا حسین اب بالکل وقت اخیر ہے، ہمیں رخصت کی اجازت دے دیں، ہمیں رخصت کی اجازت دے دیں۔ مولا عباس نے جب یوں کہا مولا حسین فرماتے ہیں عباس ایک عریضہ میں کرتا ہوں، ایک التجا تجھ سے میں کرتا ہوں۔ حضرت عباس تو اور فرماتے ہیں ابھی جان باقی ہے، کچھ سانسیں باقی ہیں، ہے مولا حکم فرمائے۔ جیسے کہا مولا حکم فرمائے۔ مولا حسین فرماتے ہیں عباس مجھے ایک مرتبہ بھیا کہہ دو، مجھے ایک مرتبہ بھیا کہہ کے پکار لو۔ جب کہا تو مولا عباس کہتے نہیں چلتے وقت میری ماں نے منع کیا تھا کہ خبردار انہیں بھیا نہ کہنا، وہ تمہارے آقا ہے، ساری زندگی میں نے آپ کو آقا کہا ہے، آج میں آپ کو بھیا کیسے کہہ سکتا ہوں؟ کیا ماں سے کیا ہوا وعدہ توڑ دوں؟ ماں سے کیا ہوا وعدہ توڑ دوں؟ آج ہم اور ہمارے بچے ماں سے 1000 کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیا کرتے ہیں اور پھر واقعات کربلا سنتے ہیں۔ میرے بھائیو واقعات کربلا سننا کمال نہیں ہے، بلکہ جب آپ کربلا سنیں تو یہ غور فرمائیں کہ کربلا میں بہن بھائی کا پیار آپ کو نظر آئے گا، کربلا میں بھائی بھائی کا پیار آپ کو نظر آئے گا، کربلا میں ساری رشتہ داریاں موجود ہیں۔ تو کم از کم میرے آقا حسین نے، ہمارے آپ کے آقا مولا حسین نے کربلا میں جو رشتہ داری نبھائی ہے، ہم اور آپ بھی جتنا ہو سکے نبھانے کی کوشش کریں۔ تو میرے بھائیو جیسی مولا عباس نے یہ کہا کیا میں ماں سے کیا ہوا وعدہ توڑ دوں، فوراً مولا حسین نے مولا عباس کے سر پاک پہ ہاتھ رکھا اور اپنے پہلو میں سمیٹ کر سینے کو آپ نے عباس کے سر کو اپنے سینے پہ رکھا اور ہاتھ میں رکھا اور کہتے ہیں بھیا عباس ذرا دیکھو تمہیں کیا نظر آتا ہے۔ جب آپ نے ایک آنکھ سے دیکھنا شروع کیا کہا ہاں کچھ نظر آ رہا ہے، کہا ذرا قریب سے دیکھو، اور قریب جاؤ اور قریب جاؤ اور قریب جاؤ۔ پھر اس کے بعد حضرت عباس فرماتے ہاں اب تو نانا جان کا روزہ نظر آ رہا ہے، کہا اندر چلے جاؤ عباس۔ جب مولا عباس اندر تشریف لے جاتے ہیں تو
کیا دیکھ پوچھا جاتا اب کیا نظر آیا؟ کہا ہاں میری ماں نانا جان قبر پاک پہ بیٹھی ہوئی ہے، کہا انہیں سلام کرو، کہا انہیں سلام کرو۔ اور جیسی مولا عباس نے سلام کربلا میں پیش کر رہے ہیں، آواز وہاں ہو رہی ہے، وہاں بھی موجود ہیں۔ اچھا ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہ کہیں یار کربلا میں ہے وہاں کیسے پہنچ گئے؟ تو آپ حضرات کو یہ تو اتنا پتا ہے، میں اور دور نہ جاؤں گا، بس قریب سے سمجھ لیجئے کہ اولیاء کرام اگر آپ کے سر پہ ہاتھ رکھیں تو آپ کو مدینہ دکھا دیتے ہیں۔ اولیاء کرام واقعی جو کامل ولی ہیں، کامل ولی، اب میں نے گھوم رہے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو واقعی قابل پیر ہیں، قابل ولی ہے، وہ اگر آپ کو چاہیں تو بیٹھے بٹھائے جہاں کی چاہے وہاں کی سیر کراتے ہیں۔ تو جب اولیاء کرام کے اندر یہ قوت ہے تو اولیاء کرام کے تاجداروں کے اندر کتنی قوت ہے؟ مولا حسین نے کہا بس اندر جاؤ، ماں کو سلام کرو۔ جیسی سلام کی آواز گونجی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امی جان حضرت ام البنین نے نگاہ اٹھائی اور دیکھا کہ کربلا چھوڑ کر عباس یہاں موجود ہے۔ آپ فرماتی ہیں کیا آقا حسین کو چھوڑ کے تو یہاں آ گیا؟ کہا نہیں امی جان، میں تو کربلا میں موجود ہوں، مولا حسین کی گود میں ہوں، آقا حسین کی گود میں ہوں، انہوں نے آپ کے پاس مجھے بھیجا ہے اس اجازت کے لیے تاکہ آپ اجازت دے دیں تو میں آقا حسین کو ایک مرتبہ بھیا کہہ کے پکار دوں۔ کہا اچھا یہ ان کی خواہش ہے؟ کہا ہاں وہ کہہ رہے ہیں۔ کہا تو جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کر، غلام کا کام یہی ہوتا ہے کہ جو آقا کہے وہ کر گزرے۔ جا میں تجھے اجازت دیتی ہوں، میں نے جو وعدہ کیا تھا وہ توڑتی ہوں، تو آقا حسین کو اپنا بھائی کہہ کے پکار، اس لیے کہ انہوں نے تمنا کی ہے، ان کی خواہش ہے، ان کی خواہش کو کبھی فراموش نہ کرنا۔ بہرحال اتنا سنا اور اس کے بعد سرکار عباس علمبردار سے مولا حسین فرماتے ہیں بھیا عباس ماں سے اجازت مل گئی؟ کہا ہاں آقا ماں سے اجازت تو مل گئی، لیکن یہ بھی کہا ہے کہ جب ایک مرتبہ بھیا کہہ کے پکارنا پھر دوسری سانس نہ لینا۔ اچھا اب یہاں بات پھنس جائے گی، کیا زندگی موت ان کے ہاتھ میں ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ آپ لوگ تو نہیں کہیں گے، لیکن اس میں بھی کچھ ایسے بھائی بیٹھے ہوں گے جن کا ذہن ابھی اتنا صاف نہیں ہوا ہوگا تو وہ بھی کہہ سکتے ہیں، کہیں اور ادھر ادھر آواز جا رہی ہے، کچھ اور بھی لوگ وہ کہہ سکتے ہیں، آپ سے سوال کر سکتے ہیں اچھا تو کہیں نہ کرنا ایک بار بھیا کہہ دو کہ بات نہ سانس نہ لیا۔ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ وہ ذاتیں ہیں جو اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ ہماری موت کب ہوگی، پھر زندگی اور موت ان کے اختیار میں، جب چاہیں آ جائیں، جب چاہے رخصت ہو جائے، ہے یا نہیں؟ ایمان ہے؟ میں جانا چاہتا ہوں واقعات کی طرف لیکن نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ واقعات کی طرف جاؤں گا تو یہ معاملہ جو ہے بڑا پھیکا ہو جائے گا۔ تو بہرحال میرے بھائیو، جیسی ماں نے کہا تھا کہ سانس لینا، ایک مرتبہ بھیا کہہ کے پکارنا، پھر دوسری مرتبہ سانس نہ لینا، دنیا کو چھوڑ دینا۔ بہرحال آپ نے پکارا اے میرے آقا حسین، امی جان نے اجازت دی ہے میں آپ کو بھیا کہہ کے پکارتا ہوں۔ ایک مرتبہ فرمایا آپ نے بھیا حسین، اب ایک زمانے کے بعد نہیں بلکہ شروع سے لے کر آخر تک آج امام حسین حضرت عباس علمبردار کی زبان پاک سے بھیا کا لفظ سن رہے ہیں۔ آپ حضرات سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے بیچ میں کوئی ایسا بھائی ہو اور آپ کو وہ کہے بھیا، اندازہ لگاؤ آپ اس کو کتنے تڑپ جاؤ گے، آپ کا دل بھر آئے گا اور بڑھ کے اس کو اپنے سینے سے لگا لو گے۔ بالکل اسی طرح سے مولا حسین نے اپنے سینے سے لگایا اور ادھر مولا عباس نے اپنی جان کو جان آفرین کے حوالے کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے بھائیو، یہ حضرت عباس علمبردار کی وفاداری اور یہ آپ کی شہادت کے واقعات ہیں۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ حضرت عباس چونکہ آج 8 محرم ہے، حضرت عباس کا واقعہ سنایا جائے گا اور اس کا انشاءاللہ اس کے بعد مجلس کو اختتام تک پہنچایا جائے گا۔ بہرحال یہ واقعہ ہو چکا ہے۔ ہم آپ حضرات سے التجا کرتے ہو، مولا کائنات سے التجا ہے کہ مولا جو کچھ بھی ذکر و اذکار ہوا ہو، ان تمام ذکر و اذکار کو جتنے بھی حضرات یہاں تشریف فرمے ہیں، جو بھی تبرک و شیرینی وغیرہ لے کے آئے تبرکات کو، مالک نے تمام لوگوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دیا جائے۔ یا میرے آقا حسین، یا میرے آقا حسین، اپنے تمام گھر والوں کو، اپنے تمام اصحاب انصار کو، اپنے تمام چاہنے والوں کے حضور میں، اپنے تمام غلاموں کے حضور میں اور تمام غلاموں کے چاہنے والوں کے حضور میں نذرانہ محبت پیش فرما دیں، ہماری التجاؤں کو قبول فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔